روزے کے حوالے سے ایک بھائی نے ایک مسئلہ پوچھا ہے اور یہ مسئلہ ذرا حیا کے خلاف ہے، لہٰذا اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو اس ویڈیو کو اسکپ کریں، یا بچوں کے ساتھ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اسکپ کریں، الگ دیکھیں، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے بہت اہم اور ضروری، اور چونکہ یہ مسئلہ جو شادی شدہ حضرات ہیں، مرد و خواتین ہیں، میاں بیوی ہے، یہ ان کے حوالے سے مسئلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ بہت سارے لوگ اس کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں، تو لہٰذا چونکہ یہ مسئلہ اس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، اور جس طریقے سے روزہ رکھنا ہم پر فرض ہے، تو اسی طریقے سے روزے سے متعلق جو مسائل ہے وہ سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسے مسائل سامنے آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، چونکہ ہمیں شرعی مسئلے کا علم نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس مسئلے کو مکمل سماعت کریں تاکہ آپ کا جو روزہ ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک بستر پر سو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ اگر ایک بستر پر سو سکتے ہیں یا ایک بستر پر لیٹ سکتے ہیں تو کیا بے لباس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کوئی لباس وغیرہ نہ ہو، بالکل برہنہ حالت میں میاں بیوی ایک ساتھ لیٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس سے روزے پر اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں بوس و کنار وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں بوس و کنار کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں جو پستان ہے اگر وہ شوہر نے منہ میں لے لی تو کیا اس پستان کے منہ میں لینے سے کیا روزہ فاسد ہو جائے گا یا نہیں؟ یا ایک دوسرے کی ستر کو یعنی شرمگاہ وغیرہ کو میاں بیوی اگر ہاتھ لگا لے تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ تو کچھ اہم و ضروری مسائل تھے، تو لہٰذا میں نے سمجھا کہ اس حوالے سے آپ کو جو شرعی مسئلہ ہے وہ بتایا جائے۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ کہ میاں بیوی ظاہر سی بات ہے کہ ایک بستر پر لیٹ سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر میاں بیوی ایسے ہو کہ جن کو خطرہ محسوس ہو کہ اگر ہم ایک ساتھ لیٹیں گے یا ایک ساتھ سوئیں گے تو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا خطرہ ہے یا روزہ فاسد ہونے کا خطرہ ہے، یعنی ہم بستری کا خطرہ ہے، تو لہٰذا پھر اس حالت میں ان کے لیے مکروہ ہے کہ وہ ایک ساتھ سوئے، بلکہ پھر الگ سونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر میاں بیوی ایک ساتھ سو جائے، لیٹ جائے، اور برہنہ ہونے کی حالت میں یعنی کہ بغیر لباس کے ایک ساتھ لیٹ جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ جسم لگ جائے تو یقینی طور پر اس سے روزہ تو فاسد نہیں ہوتا، لیکن یہ مکروہ عمل ہے، کیونکہ یہ انسان کو جو ہے آگے جو ہے یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بستری تک لے جانے والا یہ عمل ہے، جس کی وجہ سے آپ کا روزہ فاسد ہو سکتا ہے، لہٰذا اس عمل سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، لہٰذا یہ مکروہ ہے۔ ہاں البتہ اگر لیٹ جائے یا سو جائے برہنہ حالت پہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر جسم مس ہو جائے، لگ جائے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ مکروہ ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے، یعنی ہم بستری کی طرف جا سکتا ہے، ہم بستری کی طرف لے کے جانے والا ہے یہ عمل، اس لیے علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، ہاں البتہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر اس کو خطرہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ پھر جو ہے وہ ہم بستری تک معاملہ پہنچ جائے یا انزال ہونے کا خطرہ ہو جس سے روزہ ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، تو پھر اس صورت میں بوس و کنار کرنا بھی مکروہ ہے۔ اگر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے باقاعدہ اعتماد ہو کہ معاملات خراب نہیں ہوں گے، یعنی انزال بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ ہم بستری تک بھی نہیں جا سکتے، تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ بوس و کنار کر سکتے ہو، اور اگر آپ نے بوس و کنار کر لیا تو یقینی طور پر اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اگر بالفرض اگر کسی کو انزال ہو جائے تو انزال ہونے کی صورت میں جس کو انزال ہوا ہے تو اس پر جو ہے اس کا روزہ جو ہے فاسد ہو جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی اس کو۔ ہاں البتہ اس پہ کفارہ نہیں ہے، کفارہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم مستری کر لیں، میاں بیوی جو ہے وہ بوس و کنار کرتے کرتے آگے بڑھ کر اگر ہم مستری کر دیں تو ہم مستری کی صورت میں پھر دونوں کے اوپر جو ہے وہ قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اسی طریقے سے بوس و کنار کرنا بھی جائز ہے، یہاں تک کہ جو ہونٹ وغیرہ ہے اس کے بارے میں بھی یقینی طور پر یہ مکروہ عمل ہے، اس سے روزہ فاسد ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اگر ہونٹ پر بوسہ دیا اور کس کرنے کی کوشش کی تو یقینی طور پر اس سے یہ ہوگا کہ اگر قطرے میاں کے قطرے بیوی کے منہ میں چلے جائے اور اس کے علاوہ بیوی کے جو تھوک کے قطرے وغیرہ ہیں اگر وہ شوہر کے منہ میں چلے جائے تو یقینی طور پر حلق کے اندر جانے سے اس کا روزہ جو فاسد ہو جائے گا، تو اس لیے اس عمل سے آپ آپ کو بچائیے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر نے بیوی کے پستان کو منہ میں لیا اور اس صورت میں کہ اس میں دودھ وغیرہ نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے روزہ تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن یہ مکروہ عمل ضرور ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کو منہ میں لے کر اس کے جو
دودھ وغیرہ کے قطرے خارج ہو جائے اور وہ حلق کے اندر داخل ہو جائے، حلق سے اندر چلے جائے، تو پھر اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس صورت میں قضا بھی کرنی پڑے گی روزے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ یہ مسائل سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔